اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 142 سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ، بے عقل لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو پھیر دیا ہے، مسلمان پھر گئے اپنے قبلہ سے، جس قبلے پہ وہ پہلے تھے نا، آپ کسی چیز نے انہیں اپنے قبلے کو بدلنے پر مجبور کر دیا، انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے۔ یعنی کہ کم عقل لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض اور تنقید کرتے ہیں۔ ہجرت سے قبل مسلمانوں کا قبلہ تھا بیت المقدس۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 17 ماہ تک بیت المقدس کو ہی انہوں نے قبلہ برقرار رکھا، لیکن خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تعمیر کردہ بیت اللہ شریف کو قبلہ بنائیں، اور آخر کار مدینہ منورہ میں 17 ماہ کے بعد آپ کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ملا۔ یہودی تھے، وہ طرح طرح کے بہانے بنانے لگے، اعتراض کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں اس باتوں کی تردید فرما دی اور ارشاد فرمایا، اے محبوب انہیں فرما دو کہ قبلہ اللہ کے حکم سے بدلا ہے، اور اب قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، فرما دیجئے کہ مشرق ہو یا مغرب، ہر سمت اللہ کی ہے، جو مرضی سمت اختیار کر لو، جس مرضی طرف چل پڑو، مشرق یا مغرب، سارے راستے اسی کے اختیار میں ہیں، سارے جگہیں راستے اسی کے اختیار میں ہیں، اور جسے چاہے وہ پسند کرے اسے سیدھی راہ دکھاتا ہے، جسے پسند کرتا ہے اسے اپنی ہدایت والا راستہ دکھاتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی اس کی بات میں اعتراض کرے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو اوروں سے بہتر عادل امت بنایا، علم و عمل والی امت بنایا، دین سے بھرپور امت بنایا ہم نے تمہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے تم کو سیدھی راہ کی ہدایت دی، اسی طرح ہم نے تم کو بہتر بنایا دوسروں سے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بنو گواہ لوگوں پر، یعنی قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دے گی کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک کام پہنچائے تھے، یعنی ہم گواہ ہوں گے اس بات کے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے گواہ ہوں گے، اور یہ رسول تمہارے گواہ ہوں گے۔ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوگی، گواہی دے گی کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے سب احکام انہیں پہنچا دیے ہیں۔ امت محمدیہ یہ جواب بھی دے گی کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے، ان پر کتاب نازل ہوئی، اس کتاب میں بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو ایک کام پہنچا دیے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک نبی رب العزت میں پیش ہوں گے، ان کی بارگاہ میں، ان کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا، ایک اور نبی ہوں گے جن کے ساتھ 2 امتی ہوں گے۔ ان کی امت سے فرمایا جائے گا انہیں کام پہنچائیں، اکثریت اس بات سے انکار کر دے گی، لیکن پھر امت مصطفیٰ اس بات کی گواہی پیش کرے گی۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اے محبوب تم پہلے جس قبلے پہ تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، جب وہ ہجرت کر کے گئے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا، ادھر بھی نماز پڑھی، پھر کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا تو کعبہ کی طرف نماز پڑھی۔
یعنی کہ مومنین جس طرح انہیں حکم ملتا تھا مومنین ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہی کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ جب بیت المقدس تھا تو پہلے اس کی طرف کر کے جھکتے تھے، جہاں انہیں کہا مومنین ان کے ساتھ جھکتے گئے، لیکن جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ پریشان ہوتے گئے، وہ تماشا کرتے گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وَإِن کانت لَکَبِیرَةً، ان کے لیے بات بہت مشکل تھی، بہت بھاری بات تھی بے شک ان کے لیے، یہ تحویل یعنی یہ بات بہت وزنی تھی ان کے لیے، مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، مگر ان کے لیے نہیں یہ بات جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، جن پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کی تھی نا، ان کے لیے یہ بات مشکل نہیں تھی کہ وہ امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نہ چلتے۔